اور بچا کے رکھا. اللہ کچھ تو ہے بات, بے شک. کچھ بات تو ہے. یہ وہ دلی ہے. دلی کا دوسرا دور وہ ہے جب یہاں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا وجود جلوہ فرما ہوا. سبحان اللہ. لاکھوں لوگ مل کے وہ کام نہیں کر سکتے جو اکیلے خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا ہے. سبحان اللہ. اکیلے ایسی ذات, سبحان اللہ. یہ انہی بزرگوں کا فیضان ہے کہ ان 800 برسوں میں کبھی عرس بند نہیں ہوا, کبھی فاتحہ بند نہیں ہوا, کبھی میلاد بند نہیں ہوا, کبھی عرس کا لنگر بند نہیں ہوا. نہ ہوگا. کوئی اس کو اپنی جانب نہ کھینچے کہ میری وجہ سے بچا ہوا ہے. میری پیدائش کے پہلے سے عرس ہو رہا ہے, میری پیدائش کے پہلے سے میلاد ہو رہا ہے. اور جن لوگوں نے اس کو غلط قرار دینے کی کوشش کی وہ مٹ گئے. اور یہ سارے آراس کے نظام قائم ہیں اور دائم ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی, سبحان اللہ. ان کے زمانے کا ایک مورخ ہے ضیاء الدین برنی, اس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی کوششوں سے امت, اللہ اکبر, امت کا مزاج بدل گیا. وہ امت جو پیسے کے زوم میں اور اقتدار کے زوم میں برباد ہو رہی تھی, اسے خواجہ نظام الدین اولیاء نے تقوی, پرہیزگاری, عشق, محبت, اطاعت میں لگا دیا. اور یہ بھی یاد رکھیے خواجہ نظام الدین اولیاء کی وجہ سے ہر سلسلے کے صوفیوں کو دہلی میں پنپنے کا موقع ملا. فردوسی بھی یہاں پنپے, کبروی بھی یہاں پنپے. ہر سلسلے کے بزرگوں کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک خاص قسم کی رغبت, محبت اور مودت نصیب فرمائی. ہم دہلی میں بیٹھے ہو, خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام نہ لیں, اللہ اکبر, یہ کفران نعمت. خواجہ نظام الدین اولیاء وہ ذات, یہ سب خواجہ نظام الدین اولیاء کی کھیتی ہے, آپ بھی اور ہم بھی. یہ انہی کے لگائے ہوئے درخت کا ایک معمولی سا حصہ ہے جو آپ ہیں اور ہم ہیں. اس کو سمجھیے اور اس کو جانیے, اور اس نیت سے خواجہ نظام الدین اولیاء کیا جایا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلفاء کے ذریعے دہلی نہیں پورے ہندوستان میں کام ہوا. اس پر کتنی پی ایچ ڈی ہو چکی, کتنا معاملہ آگے بڑھ چکا. اب خواجہ نظام الدین اولیاء سے آگے بڑھیے تو شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی, اللہ اکبر, ان کا دور آیا. اور دہلی میں آگے بڑھ رہا ہوں, رب بتانا ضروری ہے. صرف ابا کا نام لینے سے کام نہیں چلتا, لکڑ دادا کا بھی نام لینا ضروری ہوتا آج کل. نہیں تو کھوج رہا کہ ابا کہاں کے تھے, دادا کہاں کے تھے, پردادا کہاں کے تھے, ذرا کاغذ دکھاؤ نے ہم کو, کہاں ہے کاغذ, کاغذ نکالو. تو کاغذ یہ ہے, دیکھو, یہ ہے ہمارا دینی شجرہ, ہمارا ملی شجرہ. اس شجرے کو دیکھو آپ, کیسے ہم لوگوں نے دہلی میں کام کیا اور کیسے کام کو آگے بڑھایا اور کیسے کام بڑھتا چلا گیا. شیخ نصیر الدین محمود کے بعد اس دہلی میں کئی ایسے بزرگان دین آئے جو چشتی نہیں تھے. صرف چشتی سلسلہ نہیں, دوسرے سلسلے کو بھلایا نہیں جا سکتا. آپ کا پیر جتنا قادری تھا اتنی ہی چشتی تھا, اور اتنا ہی نقش بندی بھی تھا. بے شک. یہ تین سلسلے آپ کے پیر کی اصل ہے, قادریت, چشتیت اور نقش بندیت.
بعد میں تو نانا کے گھر سے اشرفیت بھی آ گئی، اور مجھے خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر کرنے کے لیے ایک بہانہ اور ملا۔ مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی، شاید ہر چیز کے معلوم ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں ہر چیز پہلے سے معلوم ہے تو شاید یہ کفریہ جملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا تو آپ کے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کے داماد تھے، خواجہ اسلام الدین نظامی کے داماد تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی فتح پوری مسجد کا مفتی اور امام وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی مسجد کے امام کا داماد ہے نا؟ اس نسبت کو آج ہی مجھے معلوم ہوا۔ میں آج کتاب پلٹ رہا تھا، حضرت پر آنے بولنے کے لیے کتاب دیکھ رہا تھا کہ حضرت کون ہے، کیا ہے، کس سلسلے کے ہیں، کس رنگ کے ہیں، تو دیکھا کہ ارے یہ خواجہ اسلام الدین صاحب کے داماد ہیں۔ کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چونکہ خواجہ اسلام الدین نظامی سے میں بہت قریب رہا تو خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر کرنا تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت کے صاحبزادے کا نسب نامہ مادری اب تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے قدموں سے چھو ہی جائے۔ بے شک بے شک، سبحان تو آج کے جلسے میں بھی ان کا ذکر بے حد ضروری ہے۔ دہلی میں ایک زمانہ وہ آیا جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ اکبر کا دور ہے، اکبر، مغل بادشاہ اکبر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جانیے اتنا بڑا عالم کہ اس کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، یعنی محقق عموماً کسی خاص میدان کا ہوتا ہے۔ یہ وہ محقق ہیں جن کو لوگ ہر قسم کی قید و بند سے آزاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ تو محقق ہیں ہی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے دہلی کو ایک علمی راجدھانی بنا دیا، روحانی راجدھانی، علمی راجدھانی چلی ہی آ رہی تھی۔ شیخ عبدالحق نے اس کو زندہ اور تابندہ کیا، اور شیخ عبدالحق کے بعد زمانہ آتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، شاہ ولی اللہ۔ اور جب شاہ ولی اللہ یاد آ گئے اور شیخ عبدالحق یاد آ گئے تو دہلی کتابوں کے حوالے سے بھی جانی جائے گی۔ جب بھی اس پر صغیر میں اولیاء کے تذکرے کی بات ہوگی تو سیر الاولیاء کا نام لیا جائے گا۔ امیر خرد کرمانی کی پہلا تذکرہ ہے اللہ والوں کا، جو اسی دہلی میں لکھا گیا، چشتیوں نے لکھا، اور ہر سلسلے کے تذکرہ لکھنے کی زمین ہموار کر سیر الاولیاء۔ اور سن لیجئے، ہر بزرگ کے ملفوظات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علامہ شاہ احمد رضا خاں صاحب فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات کا تو نام ہی ہے الملفوظ، لیکن جاننا چاہیے کہ ملفوظات کا الف با تا سا کون ہے؟ الف بے تے سے نہیں آوے، اور ہم علامہ کی سند لے کے گھومتے رہے تب تو بڑا مشکل۔ پہلا ملفوظ دہلی میں ترتیب پایا جو مستند ہے، جس کا نام ہے فوائد الفواد۔ فوائد الفواد، جزاک اللہ، آپ کے حوالے سے یہ نام لینے کا موقع ملا، جزاکم اللہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ملفوظ۔ اور جب اس سے آگے بڑھے، بہت کتابیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات شریف کی شرح لکھی اشعۃ اللمعات کے نام سے۔ اشعۃ اللمعات، مشکات کی نہایت عمدہ شرح۔ یہ وہ دلی ہے جس نے علم حدیث میں وہ سنگ میل قائم کیا کہ بغیر سنگ میل سے گزرے کوئی حدیث کا طالب علم ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور شیخ عبدالحق نے ایک اور کتاب لکھ دی. کم سے کم ایک آدھ دو کتاب کا نام یاد کر کے گھر لوٹیے گا تو اس کی بھی روشنی آئے گی. اس کا نام ہے اخبار الاخیار. یہ صوفیہ کا تذکرہ ہے، بنیادی تذکرہ ہے. یہ نہ ہوتا تو ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں جان ہی نہ پاتے. اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا لکھا ہوا تذکرہ. اس کے بعد جب شاہ ولی اللہ ہے تو ایک کتاب کا نام لینا ضروری ہے. اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی. ایسی کتاب جو عربی زبان میں لکھی گئی اسی ہندوستان میں، اور عرب آنکھ پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ ایسی بھی کتاب لکھی جا سکتی ہے. عرب جن کی مادری زبان عربی ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ دین میرے یہاں آیا، رسول یہاں پیدا ہوا ہے، رسول یہاں کا ہے، مکی مدنی رسول کے ہم امت ہیں، حجازی ہیں، عربی ہیں، وہ مڑ کے ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں حجت اللہ البالغہ کو اور کہتے ہیں ایسی کتاب ہندی نے لکھا ہے، ہندوستانی نے لکھا ہے اور ایسے انداز سے لکھا ہے. یہ وہ دہلی ہے. سبحان اللہ ہے نا. اس دہلی کو ہے نا چوم کے آگے بڑھنا چاہیے. اس کی خاک بھی پوسا لینے لائق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشکل یہ ہے کہ دوسرے کو تعصب میں چھوڑ رہے ہیں، ہم تجاہل عارفانہ میں چھوڑ رہے ہیں. ہے نا. سب کچھ جانتے ہیں لیکن بھلائے رہتے ہیں. نہیں بیان کیجیے گا تو کون بیان کرے گا. میں آپ کو بتا دوں، جان بوجھ کے ہسٹری مٹائی جا رہی ہے. میڈیول پیریڈ کی، عہد وسطیٰ کی، مدھ کال، جان بوجھ کے اس کو کھرچا جا رہا ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے. اور اس کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہیں، ہمارا بچہ اس بات کو جانے گا نہیں، تو جب مٹایا جائے گا تو ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کیا مٹایا گیا تو ہم اعتراض بھی نہ کر سکیں. ہے نا. ہم کو تو جاننا ہے، ہم کو تاریخ سمجھنی ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، سبحان اللہ. ہمارا اتہاس کیا ہے، ہمارے بزرگوں کا کارنامہ کیا ہے. اس کو ہمیں جاننا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے. ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ تم جانتے نہیں ہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے. اگر بھارت کے سوابھیمان کی چنتا ہے تو 700 برس تک یہ سوابھیمان ہم نے بلند کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھارت کے سوابھیمان کا تذکرہ بغیر مسلمانوں کی خدمات کے مکمل نہیں ہوتا. مسلمانوں نے نہ صرف سوابھیمان بچایا ہے بلکہ عزت اور آبرو بھی بچائی ہے. کان کھول کے سنو، جب حملہ کرنے کو تیار تھا تیمور، تو تیمور کے حملے سے کس نے ہندوستان کو بچایا؟ جب نادر شاہ حملہ کر رہا تھا تو اس سے لڑنے والے جہاں بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ کون تھے؟ ہندوستان کی حفاظت. اور صرف تیمور نہیں، تیمور سے پہلے بھی جب حملے ہوتے رہے تو جس نے، جو یہاں حاکم تھا، اس نے جی جان لگا کر بھارت کے سوابھیمان کی رکشا کی، سوابھیمان کو بچایا. اور آج بھی ہمارے دیش کے سوابھیمان پر، عزت پر، آبرو پر، حیثیت پر کوئی حرف آتا تو ہم سب تیار ہیں بچہ بچہ کہ اپنے دیش کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، لڑیں گے بھی اور دیش کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شان اسلام، نعرہ تکبیر، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وقت کا دہلی کا منظر بھی ایک نظر ڈال لیجیے. ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے ٹھیک بعد آپ کے پیر کا خانوادہ ہے. اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ
کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں کون کون بزرگ یہاں ہیں۔ ایک بزرگ تو وہ جن کو آپ مرزا مظہر جانے جانا کے نام سے جانتے ہیں، جو نقش بندی مجددی سلسلے کے عظیم الشان بزرگ۔ اس سے پتہ چلا کہ دہلی چشتیوں کا مرکز رہا ہے، پھر مجددیوں نے اس جھنڈے کو سنبھالا ہے۔ یہ جو پرچم ہے، اس پرچم کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ پہلے چشتی ہیں، اس کے بعد قلندری بھی ہیں، اس کے بعد فردوسی بھی ہیں، اس کے بعد نقشبندی مجددی بھی ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام کے ساتھ قادری بھی ہیں۔ سب نے اس پرچم کو سنبھالا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کے وقت مرزا مظہر جانے جانا، شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی، جب بھی آپ جائیں گے جامع مسجد کے سامنے لال قلعے اور جامع مسجد کے درمیان شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کا مزار ہے، جو مرشد ہیں ان کے، جن کی دہلی خواجہ قطب کے بعد دیوانی ہوئی۔ جانتے ہیں ان کا نام؟ ان کا نام ہے فخر پاک سیدنا فخر الدین فخر جہاں۔ جب خواجہ قطب کے یہاں آپ جاتے ہیں تو اتفاق سے دونوں دہلی کے روحانی بادشاہ ایک جگہ لیٹے ہوئے، تو خواجہ قطب کے یہاں جاتے 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 حاضری کے لیے آستانے پر جیسے ہی داہنے مڑیں گے تو داہنے مڑتے ہوئے یاد رکھیے بائیں وہ ہیں جن کو ہم فخر پاک کہتے ہیں۔ دہلی ان پر فدا، دہلی ان کی دیوانی۔ پھر ایک بار چشتیہ سلسلے کا مرکز پلٹ آیا خواجہ فخر کے حوالے سے، اور اس وقت خواجہ شاہ فرہاد دہلوی، جو اسی باڑہ ہندو رو کے قریب سبزی منڈی میں آرام فرما ہے، شاہ محمد فرہاد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ موقع مل جائے صبح میں تو ذرا آگے بڑھ گئے اور حاضری دے لیا۔ اپنے وقت کا قطب الارشاد یہی پر لیٹا ہوا ہے، خواجہ شاہ محمد فرہاد، ہے نا؟ باغیچی پیر جی کے نام سے بھی جانے جاتے۔ اور سبزی منڈی جب کبھی آپ جاؤ گے تو میٹرو اسٹیشن کے قریب ہی ان کا آستانہ ہے۔ جاؤ آستانوں پر، جاؤ قبرستانوں میں، چلو خانقاہوں کی طرف۔ تمہارا جانا بھی اس کے ریہیبلیشن، پنرجیوت کرنے، پھر سے اس کو زندہ کرنے کا سبب بنے گا۔ وہ تو زندہ ہے، تم زندہ ہو جاؤ۔ تم میں جو مردنی چھا گئی ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل اللہ تک اپنے آپ کو پھر سے پہنچایا جائے اور جوڑا جائے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے میں کون ہوتا ہوں اور میرا تفقع کیا ہے اور میری علمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھا رہا ہے، دعا۔ آدمی اپنی ضرورت کے تحت اللہ سے مانگتا ہے۔ جس کو اولاد نہیں اللہ اولاد دے دے، جس کو دکان نہیں ہے اللہ دکان دے دے، جس کو سواری نہیں ہے اللہ سواری اپنی دے دے، اے اللہ مکان نہیں ہے مکان دے دے، اے اللہ تندرستی نہیں ہے تندرستی دے دے۔ دن رات ہم مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، مانگو، وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، مانگو نا، تم جو سوال کرو گے ہم اس کا جواب دیں گے، مانگا کرو۔ ان بزرگوں نے بھی یہی سکھایا، خوب مانگو۔ ہمارا اختلاف اس پر نہیں ہے کہ کس سے مانگے، تم کیا سکھاؤ گے مانگنا، ہم نے سکھایا ہے اللہ سے مانگنا۔ سبحان اللہ۔ ان اولیاء اللہ نے سکھایا ہے اللہ سے مانگنا، تم کیا سکھاؤ گے؟ لیکن تم ایک چیز بھول گئے، اور وہ چیز یہ ہے کہ مانگا کہاں پر جائے اور کیسے مانگا جائے۔ مانگنے کی جگہ تم بھول گئے ہو یا تم بھولانا چاہتے ہو، اور کیسے مانگا جائے یہ بھی تم بھول گئے ہو، ہے نا؟ اللہ سے مانگنے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کون کہتا کہ اللہ سے نہ مانگو؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے لینا ہے، اللہ ہی دے گا۔
لیکن اللہ تعالیٰ سے کہاں مانگے؟ کوئی ولی چاہیے یا تو بیٹھا ہوا ہو اس کے سامنے مانگے یا لیٹا ہوا ہو وہاں پر جا کے مانگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بیٹھا لیٹا سے گھبراہٹ ہے, اچھا چھوڑ دو. اس نے کچھ کام کیا ہو, کوئی مکان بنا دیا ہو, کوئی پتھر لا کے رکھ دیا ہو, اسی کے پیر کے نیچے سے کنواں نکل گیا ہو, وہاں جا کے مانگو, ہے نا. مانگنا تو وہی ہوگا. کہاں چلو, کہاں مکہ چلو. کہا بھائی اللہ یہاں نہیں ہے, اس بغل میں شیخان کی مسجد ہے, یہی چلے, اللہ کا گھر ہے نا. نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا, اس کے لیے تو وہیں جانا ہوگا. اور حج عمرہ ہے کیا؟ مانگنے کا بہانہ. حج کیا ہے؟ مانگنے کا بہانہ. فوٹو کھچانا مقصد نہیں ہے, مانگنے کا بہانہ, مانگ سکیں, ہے نا. حج کیا ہے؟ سپریم کورٹ جانا, یہاں وہاں مارے پھرے, فیصلہ ادھر ادھر ہوتا رہا. چلو سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کا وہ گھر جو خلیل نے بنایا ہے. خیال رہے, اللہ کا گھر تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. تم بناؤ نا, روز بناؤ, بنایا ہے تم نے, لیکن وہاں جا کے مانگنا ہوگا. ایک پتھر جو جنت سے لے آئے اس کو استلام کر کے مانگنا ہوگا, ہے نا. اسی کی طرف منہ کرنا ہوگا, ہے نا. اور سنو, پیر کی ایڑی کے چوٹ سے جو کنواں نکل گیا اس کو زمزم کہتے ہیں. پانی پیتے جاؤ, مانگتے جاؤ, یا اللہ پانی تو سب تیرا ہے. نماز پڑھو, نفل اور مانگو. تو یہ تو مانگنا ہے, یہ مانگنے کا طریقہ ہے. جگہ تک پہنچا دیا, کہا کہ مانگو, یہاں مانگتے رہو, ہے نا. تب یہ جو ہم اور آپ اللہ رب العزت کی دعا, ابھی میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا. مانگنا میری مجبوری ہے, مانگنا میری ضرورت ہے, لیکن اب ہوش میں آ جاؤ. ایک بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ خود سکھائے کہ تم مانگو, حکم نہ دے, سکھائے. سکھانے اور حکم دینے میں وہ فرق ہے. ایک حکم تو اللہ نے دے دیا کہ تم کو جو مانگنا ہو اپنے اللہ سے مانگو, لیکن یہاں کیا کیا؟ یہاں کہا کہ ہم مانگنا سکھاتے ہیں, تم میرے سکھائے ہوئے طریقے سے مانگو. تو کیسے ہو پروردگار؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاطر السماوات والارض. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا سبق سکھایا. دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, آپ سب پہچانتے ہوں گے, خواجہ قطب کی درگاہ کی مسجد کے امام ہیں, ہے نا. تب اب ان کے پاس ایک شخص پہنچے, میں ہی پہنچ گیا, اور میں نے کہا سنیے نا, کچھ پریشانی ہے, 500 روپے سے مدد کیجیے گا, نکالیے نا, جیب میں ہوگا ہی. چل کے آئے خواجہ قطب سے یہاں تک, 500 روپے تو جیب میں ہوگا ہی, لائی دیجیے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے کہیں کہ آپ تو ایسا مانگ رہے ہیں جیسے یا تو آپ رکھا ہو پہلے سے یا آپ کے ابا رکھ کے گئے کہ جب ملاقات کو لے لیں, ہے نا. آپ ہی سے کوئی کہے کہ 500 روپے نکالو, 500 روپے نکالے, رکھ گئے تھے کیا جی؟ کہ ابا تم نے رکھ گئے تھے کہ بیٹا مانگے گا تو دے دو گے, کیا مطلب ہے کہ 500 روپے نکالو؟ تو ایسے نہیں مانگا جاتا. مانگنا بھی پروردگار نے سکھایا ہے. اللہ سے مانگنا ہے تو پہلے مالک تو ہی ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ. دوسرا ٹکڑا قرآن کا اللہ نے سکھایا, انت ولی, کہو اے میرے پروردگار, اے اللہ, انت ولی, تو ہی میرا کارساز ہے, بگڑی بنانے والا تو تو ہی ہے پروردگار, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں.
دنیا آخرت دونوں میں کارساز تو ہے پروردگار. اچھا آپ نے کہا کہ دعا ہے، یہ تو لگتا ہے حمد ہے. اللہ کی حمد بیان ہو رہی، صفات الہی بیان ہو رہی، ذات الہی بیان ہو رہی. دعا کہاں؟ لیجئے اب آ گئی دعا. اب اللہ تعالیٰ دو چیز سکھاتا ہے. کیا مانگنا ہے؟ توفنی مسلمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی عجیب چیز ہے توفنی مسلمہ. اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم مریں تو مسلمان مریں، مریں تو مسلمان مریں. مرنا مسلمان کی حیثیت سے نصیب ہو. کاہے؟ اس کو سمجھنا ہے. ایک چیز جان لو کہ اس دنیا میں جتنے فلسفے ہیں سب شروعات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ شروعات اگر اچھی ہوئی تو سب اچھا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں ایک فیشن ہے کہ اگر سویرے سویرے دکان پر پہنچ گئے آپ اور آپ نے کچھ مول جول کیا تو دکاندار آپ سے کہے گا بوہنی کا وقت ہے. بوہنی یعنی ابھی دکان کھلی ہی ہے، ابھی پہلا سودا ہو رہا ہے. آپ بحث مت کیجئے، جو دینا ہے دیجئے، لے کے جائیے. لوگ مانتے ہیں کہ اگر آنے والا خریدار سب بھلا ہے نا، شروعات بھلی تو سب بھلا. فارسی میں ایک شعر بھی کہہ دیا گیا، خشت اول چون حد میں مار کج تا سوریا می روت دیوار کج. پہلی اینٹ جیسی رکھو گے ویسا ہی نہ رکھاوے گی. لیکن یہ سارا فلسفہ کنارے کیا اور قرآن نے ایک دوسرا فلسفہ دیا اور کہا شروع جیسے بھی ہوا، بیچ میں کچھ بھی ہوا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے نا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے نا. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. دکان کھولی آپ نے، 10 بجے ہم سے ملاقات ہوئی، ہم نے پوچھا خیریت؟ خیریت رہے گی، 8 بجے سے بیٹھے میں کچھ نہ دیکھا. پھر ہم عصر کے بعد گزرے، 4 بج رہا تھا، پوچھا کیا خال؟ کہ کچھ نہ بکا ہے، پکھی مار رہے ہیں، 1 پیسے کی بکری نہیں ہے. پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ کے اٹھے تھے ہم، پتہ نہیں کون سا آدمی آج پالے پڑ گیا کہ دکان میں کوئی بکری ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد گھر جاتے ہوئے راستے میں ملاقات ہوئی. السلام علیکم، خیریت ہے نا؟ ہاں حضور خیریت ہے. کیا خیریت؟ تو کہا دکان بند کر رہے تھے کہ ایک گراہک آ گیا. دکان کا شٹر گرا رہے تھے کہ ایک گراہک آ گیا اور اس نے کہا ارے ذرا سا کھول دیجئے، ذرا سا کھول دیجئے. اتنے پیسے کا خریدا کہ ہفتے بھر میں بھی ویسے بکری نہ ہوئی تھی. تو شٹر گرتے گرتے اتنی بکری ہو گئی کہ سب بھول گئے کہ کس کا منہ دیکھا تھا اور کس کا پیر دیکھا تھا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. یہ قرآن نے سکھا دیا. دیکھو تم پر ایک احسان کر رہے ہیں، احسان. یہ جو بال اجلا ہو گیا اس سے گھبراؤ مت، ابھی بھی وقت باقی ہے، توبہ کر لو. اگر توبہ کر لیا تم نے تو پہلے والا سب مٹا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہی فلسفہ ہوتا تو تم بھی پکڑے جاتے، ہم بھی پکڑے جاتے اور دونوں گھر آ کے جاتے. یہ تو پروردگار نے اپنے حبیب کو رحمت والا بنا کے بھیجا اور رحمت یہ برسائی کہ ارے کمبخت، آخری میں جو تیرا معاملہ ہوگا وہی دیکھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. آخرت کی فکر کرو. توفنی مسلمہ. اے اللہ، ہر کیا پروردگار کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے. اس نے یہ سکھایا، اس نے سکھایا. بول مانگ. کیا مانگ؟ توفنی مسلمہ. اے اللہ ہم مرے تو مسلمان مرے، ہے نا. اچھا چلو آپ کہیے گا کہ بہت بازاری تقریر کر گئے. اب میرا علمی اعتبار سے ایک بڑے اللہ والے سے، بڑے عالم سے کسی نے پوچھا من نہایت، نہایت کیا ہے؟
یعنی کمال کیا ہے نا؟ کمال کہتے ہیں اس بلندی کو جس سے بلند کوئی چوٹی نہ ہو. کمال کہتے ہیں ایوریسٹ کو، جہاں پہنچ کے ایک آدمی اتنی اونچائی تک پہنچ جائے جس سے اونچی کوئی منزل نہ ہو. تو پوچھا گیا کہ کمال کیا ہے؟ من نہایا، کمال کیا ہے؟ اس بزرگ نے کیا خوبصورت بڑا آدمی بڑھائی فرمایا ہے رجوع الی البدایہ. کمال یہ ہے کہ بزرگ اپنے پہلے دن کی طرف پلٹ جائے. جو پہلا سبق ہے اگر وہ اس کو یاد ہے تو وہ صاحب کمال ہے نا. ایک طرف آخرت اور ایک طرف بدایا ہے، دونوں کا میل جو ہے ذرا اس پر بھی توجہ رہے ہے نا. اسی لیے 1,00,000 بار روز کلمہ پڑھو تم، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ آخری وقت میں کلمہ زبان پر ایک بار آئے. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو نا، لا الہ الا اللہ. اچھا چلو ذکر کی طرف پڑھتے ہیں. تم کو تو ذکر سکھایا ہوگا شاید، آؤ ذکر کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھو، لا الہ الا اللہ. نعرہ لگاتے پڑھو، سب برباد ہوئے ہو. پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ اللہ علیہ وآلہ متعنی بالسمع والبصر توفنی مسلمہ. اللہ تعالیٰ نے سکھایا، ہائے 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 کیا فتح کی چیز سکھائی جو ہمارے کام کی ہے تمہارے کام. توفنی مسلمہ ہے نا. ایک چیز اور پتہ چلی کہ خبردار جتنے پشت کے بھی مسلمان ہو، یہ مت سمجھ لینا کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں ہے نا. پیدائشی مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، آخری وقت اگر مسلمان رہا تو اس کی گنتی ہے، ورنہ وہ گنتی انتی کے لائق کوئی ہے نہیں. ایک بات اور یاد رکھو، کوئی تم سے کہے گا کہ یہ سب تو کنورٹڈ ہے، کنورٹڈ ہے نا. ہم سے بھی ایک شخص ایک یونیورسٹی میں سوال ہوا، ہم تو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اس سے یونیورسٹی میں مکس مجمع کو خطاب کرنے کی بہت بار نوبت آتی ہے. پڑھانے کی نوبت تو بار بار آتی ہے. پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو جب ہم لوگ ریسرچ کا کلاس لیتے ہیں تو اس میں ساری تہذیب پڑھانی ہوتی ہے. تو ایک بار مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں تو سب کنورٹڈ مسلم ہیں. ہم نے کہا کہاں نہیں ہے. اب تو وہ گڑبڑایا کہ کہاں نہیں. کنورٹ کا مطلب بدلا ہو، پہلے کچھ تھا بدل کے مسلمان ہو. صاف ہے بات، کنورٹ ہونا یعنی مسلمان تھے نہیں ہو گئے مسلمان. ہم نے کہا کہ کہاں کنورژن نہیں ہے. اس نے کہا سر سمجھا نہیں. ہم نے کہا ایک مسلمان کا نام لو جو تم کو یاد ہو. تو گڑبڑایا کہ کس کا نام ہے. ہم نے کہا ہم نام لے لیں. ہاں سر لیجئے نام. ہم نے کہا ابو بکر کا نام سنا؟ سیدنا ابو بکر صدیق. جب یہ کنورٹڈ مسلمان تھے تو کون پکا مسلمان ہے؟ ذرا سوچو، آپ غور کرو. سیدنا ابو بکر صدیق پیدا ہی ہوئے تھے مسلمان نہیں نا، ایمان لائے تھے نا. ایمان لانے سے پہلے مسلمان نہیں نہ تھے. تو جب ان کے جیسا کنورٹ ہو سکتا ہے تو ہم تو علی الاعلان کہتے ہیں ہم کنورٹڈ ہیں نا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ کنورژن فخر کی چیز ہے، داغ نہیں ہے. یہ فخر کی چیز ہے کہ ہم کہیں گے کہ اسلام
اسلام دانشوری کا نام ہے، اسلام انٹیلیجنشیا کا نام ہے، اسلام ہم نے پسند کر کے خریدا ہے، یہ میری پسند ہے، تولا ہے، تول کے ہٹایا ہے اور تول کے پورا خریدا ہے اور خرید کے لپیٹا ہے اور لپیٹ کے جو باندھا ہے تو کہا ہے توفنی مسلمہ، اب تو مرتے دم بھی ہم مسلمان رہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اسی میں گڑبڑ ہو رہی ہے نا، موبائل کی بڑی فکر ہوتی، کہاں گر گیا، گمچھا کہاں گر گیا، ہے نا۔ ارے سب سے قیمتی چیز تیرے پاس تیرا اسلام ہے، ذرا کس کے پکڑ اس کو دھوتے پوچھتے رہا کر، اس کو گمچھا لگا کے پوچھا کر، اس کو وضو کر کے پوچھا کر، اس کو غسل کر کے پوچھا کر، اس کو خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں جا کے ان کی چادر سے اپنے اسلام کو پوچھا کر، ان کا گردہ لیا اور گردہ لے کے اپنے اسلام پر لگایا کہ یہ وہ مسلمان ہے جس پر فرشتے ناز کرتے ہیں، اس کے قدموں تلے کی خاک ہم بھی لگا لیں، شاید فرشتہ ان کو تو پہچانتا ہوگا، ان کے قدموں تلے کی خاک پہچان کے ہم کو بھی مسلمان بنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا ایک سوال اب آپ سے کرتا ہوں، سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس کیا ہے؟ کہیے نا اسلام ہے، اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولیے نا، تو چھوڑیے، کیا ہے آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز؟ اسلام۔ تو اس کی حفاظت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا آپ کو چنتا ہو یا نہ ہو، آپ کے رب کو ضرور اس کی مصلحت کو اس کی چنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا توفنی مسلمہ، اے اللہ مرتے وقت ہم مسلمان رہے، اتنی مہربانی کر۔ یہ قرآن ہے، تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں میں، یہ کسی مسلک کی تفسیر نہیں ہے، یہ کہ مسلکی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے۔ ہمت ہے تو کوئی آ کے بولے کہ ہم مسلکی بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ خالص دین ہے۔ توفنی مسلمہ، ہم کو مسلمان کی حیثیت سے اے اللہ موت نصیب فرما۔ کیسے ہوگا یہ؟ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ کیسے یہ کام ہوگا؟ کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ یہ کام کیسے ہوگا کہ مرتے وقت مسلمان رہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسرا ٹکڑا سکھایا۔ وہ کیا سکھایا؟ وہ الحقنی بالصالحین، اے اللہ پاک ہم کو اپنے نیک بندوں سے جوڑ دے۔ یہ قرآن ہے، یہ جلسے کا پیغام نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کا پیغام ہے نا۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، ہم مرے تو مسلمان مرے اور نیک بندوں سے جڑ جائیں۔ الحاق اردو میں بھی بولا جاتا ہے، الحقنی بالصالحین۔ ایک روز میں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضور الحقنی کیا ہوتا ہے؟ الحقنی اس کا صحیح معنی کیا ہو؟ تو میرے مرشد نے یہ 2 انگلی اٹھائی اور اس کو ایسے کیا اور کہا کہ یہ الحاق ہے، نیک بندوں سے ایسے جڑو، ایسے نہیں جڑو کہ برابر جڑ گئے، یہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہم بھی بیٹھ گئے، یہ الحاق نہیں ہے۔ الحاق کیا ہے؟ الحاق کس کے سمر میاں کو ایسا پکڑو کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہاتھ سے سمر نہ چھوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحقنی بالصالحین، نیک بندوں سے اللہ پاک ہم کو ملحق کر دے، ملحق، الحاق کر دے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اس لیے نیک بندوں پر اگر کوئی کانفرنس ہو، کوئی کتاب لکھی جائے، نیک بندوں کے عرس کی دعوت دی جائے،
سب کا جواب یہی ہے کہ پروردگار نے فرمایا الحقنی بالصالحین. کوئی پوچھے آج کا جلسہ کاہے کو ہوا؟ صالحین سے جوڑنے کے لیے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنے کے لیے ہوا کہ اللہ ہم مرے تو مسلمان مرے. اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ جو نیک بندوں سے جڑ گیا وہی مسلمان مرے گا, وہی مسلمانیت کے ساتھ دنیا سے جائے گا جو نیک بندوں سے جڑ جائے. جناب جب شاہ ولی اللہ کا دور تمام ہوا اور صدی کون سی آ گئی؟ 13ویں صدی ہجری آ گئی. شاہ عبدالعزیز بھی رخصت ہو گئے, مخصوص اللہ بھی رخصت ہو گئے. تب آپ کو جاننا چاہیے کہ دہلی میں عالمگیر سطح کا جو خاندان پہچانا گیا وہ مفتی میاں سمر دہلوی کا خاندان ہے. سبحان اللہ سبحان دہلی اللہ. کی جو علمی مرکزیت تھی کہ دہلی کو لوگ علم کے حوالے سے, تقویٰ کے حوالے سے, فتویٰ کے حوالے سے